सबकी मोहब्बत की स्टोरी सुनाई जा रही है, लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, ससी पुन्नू। ये बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और इस बात को मैं ऑन करता हूं। हीर रांझा, लैला मजनू, सोनी महिवाल, ससी पुन्नू, शीरी फरहाद, ये सारे के सारे करैक्टर ये नफ्सियाती मरीज थे, ये ज़हनी तौर पे बीमार थे। अब आप देखें कि इसमें एक कॉमन सेंस की बात है कि जैसे मैंने बताया कि कौन सा माँ बाप चाहेगा अपने बेटे को रांझा बनाना और अपनी बेटी को हीर बनाना? कौन चाहेगा कि वो जो जंगलों की जाके खाक छाने, रिवॉल्ट कर दे सोसाइटी के खिलाफ, खुद भी मतलब तंग हो, सामने वालों को भी तंग करे और बदनाम करे? कोई माँ बाप नहीं चाहेगा। ये सारे माँ बाप हमसे रिलेट कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों को एक छोटी सी ब्रेक दरकार है, मगर मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी यहाँ पर। अगर हम इस मोहब्बत को नफ्सियाती मरीज कह दें, जैसे आपने हीर रांझा को नफ्सियाती मरीज कह दिया, आपने सस्ती पुन्नू को नफ्सियाती मरीज कह दिया, सहराओं में, दरियाओं में खाक छानने वाले, कच्चे घड़े पे तरने वाले, मजियां चराने वाले, मुझे ये बात बताएं कि कौन सा माँ बाप चाहेगा कि उसके बच्चे बच्चियां ऐसी हरकतें करें? अब इसी से जो रिलेटेड बात है, सुन लेना, मैं आपको बताती हूँ, नफ्सियाती मरीज नहीं है, उसकी मोहब्बत सही है, बाकी सबकी नहीं, सबकी मोहब्बत ठीक है। आजकल के बच्चे बच्चियां क्या समझते हैं, हमसे ज्यादा तो अक्लमंद ही कोई नहीं है, हमारी जो मोहब्बत है वो ही मोहब्बत है। ये लैला मजनू की क्या मोहब्बत थी जो मुझे हुई है, मेरे माँ बाप को क्या इस चीज की समझ? लेकिन ये बच्चे ये नहीं समझते कि आपके माँ बाप भी कभी 20 साल के थे। आज जो आपको 20 साल की बेस पे मोहब्बत होगी, आपने जीने मरने के कस्में खाली, वादे कर लिए, और माँ बाप आपको कहते हैं कि हम एग्री नहीं है, वो इस वजह से कहते हैं कि 20 साल की उम्र में किसी को देख के, किसी को कुछ वजूहात की बिना पर आपने पसंद किया था। जब आपने शादी हो जानी है, 30 साल की हो जाना है, तब आपके पार्टनर से कोई और चीज डिमांड करेंगे, 40 में कोई और चीज डिमांड करेंगे। इसी वजह से तो फिर ये रिलेशनशिप टिकते नहीं है। माँ बाप 30 के भी हुए, 40 के भी हुए, 50 के भी हुए, उनको पता है सही क्या गलत क्या। तो बच्चे बच्चियों को ये चाहिए कि ये जो अगर आप फील कर रहे हैं कोई रिलेशनशिप है, पसंद की शादी भी आपने करनी है, तो माँ बाप को कॉन्फिडेंस में लेके उनको कन्विंस करके। एक बात। अच्छा। दूसरी बात फिजा मैं आपको एक और बताना चाहता हूं, देखें इसमें अपने बच्चों को अगर हमने इस बेरारवी से बचाना है तो कुछ बुतों को तोड़ना पड़ेगा। कोई माँ बाप जो है, ये सारे जो हमें पेरेंट्स सुन रहे हैं, कौन माँ बाप चाहेगा कि उनका बच्चा रांझा बने और उनकी बेटी हीर बने? कोई नहीं चाहेगा। कोई अगर चाहता है तो बता दे। अच्छा, अब होता क्या है, लेकिन क्या इन चीजों को हमसे पहले वाली जनरेशन ने जो ये ग्लैमराइज और रोमांटिसाइज किया है? मगर पेरेंट्स ये तो चाहेंगे ना कि उनके बच्चे जो हैं प्रॉपर एक रिलेशन में अगर होते हैं तो वो बन जाए ना, किसी रिश्ते में बन जाए, क्योंकि और उनको ये भी फील होता है कि चलो ठीक है, मुस्तकबिल महफूज तो है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, मगर अगर उसी रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो फिर एटलीस्ट इनका फ्यूचर भी बन जाएगा। क्योंकि माओ को भी फिक्र होती है बेटियों की शादी की, और बेटों को भी उनको होता है, बापों को भी, माओ को भी, कि बेटे की भी किसी अच्छे घर में हो जाए, कहीं गलत लड़की ना फंसा के ले आए जो तंग करे आके, नखरे हम कहाँ से उठाएंगे, हमारा बेटा तो ऐसा नहीं। यहाँ तक तो बात ठीक है कि जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कोई पसंद है तो आप अपने पेरेंट्स से बात करें, पेरेंट्स की रजामंदी के साथ अगर वो एग्री होते हैं तो अगर आप शादी कर लें तो पसंद की शादी से तो अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती, आपको मोहब्बत मिल गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमने ना कुछ अपने बच्चों को, हिस्ट्री ने कुछ सिखा दिया है कि कुछ मोहब्बत का मतलब कोई बगावत है, मोहब्बत का मतलब है डूबना है या तरना है, रेगिस्तान में जाना है, आग का दरिया है, डूब के जाना है, जिसकी वजह से ये सारे मसले बढ़ रहे हैं। देखिए इशू क्या है, मोहब्बत या जो आप जज्बा महसूस कर रहे हैं, ये मैच्योरिटी होती है, ये कंपैशन है, एक दूसरे का एहसास करना, सैक्रिफाइस करना, साथ रहने का, जिम्मेदारी निभाने का नाम है। लेकिन हो क्या रहा है, वो जी हमारे बच्चों को सॉरी टू से स्टोरी सुनाई जा रही हैं, लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, ससी पुन्नू। ये बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और इस बात को मैं ऑन करता हूं। हीर रांझा, लैला मजनू, सोनी महिवाल, ससी पुन्नू, शीरी फरहाद, ये सारे के सारे करैक्टर ये नफ्सियाती मरीज थे, ये ज़हनी तौर पे बीमार थे। अब आप देखें कि इसमें एक कॉमन सेंस की बात है कि जैसे मैंने बताया कि कौन सा माँ बाप चाहेगा अपने बेटे को रांझा बनाना और अपनी बेटी को हीर बनाना? कौन चाहेगा कि वो जो जंगलों की जाके खाक छाने, रिवॉल्ट कर दे सोसाइटी के खिलाफ, खुद भी मतलब तंग हो, सामने वालों को भी तंग करे और बदनाम करे? कोई माँ बाप नहीं चाहेगा। ये सारे माँ बाप हमसे रिलेट कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों को एक छोटी सी ब्रेक दरकार है, मगर मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी यहाँ पर। सर मुझे ये इख्तिलाफ है कि अगर कोई सच्ची मोहब्बत कर लेता है, किसी को प्यार हो जाता है, किसी को इश्क हो जाता है और वो वाकई डूब चुका है, मर चुका है, वो लड़की भी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है
اور اس کی ہو چکی ہے دل سے، اس کو مان چکی ہے کہ میری شادی اس سے ہونی ہے، یہ میرا شوہر ہے، میرا فیوچر اس کے ساتھ سیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم اس محبت کو نفسیاتی مریض کہہ دیں، جیسے آپ نے ہیر رانجھا کو نفسیاتی مریض کہہ دیا، آپ نے سستی پنو کو نفسیاتی مریض کہہ دیا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بریک میں نفسیاتی مریض والوں کے نام کرتی ہوں، کیونکہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں آپ سب محبت کرنے والوں کے ساتھ کھڑی ہوں۔ جتنے لوگ عشق کرتے ہیں، جتنے لوگ محبت کرتے ہیں، وہ نفسیاتی مریض نہیں ہیں۔ سوری سر بریکنگ ہے۔ اچھا ڈاکٹر علی، اب یہ جو سوشل میڈیا پہ لڑکی یورپ سے ہے، افریقہ سے ہے، لڑکا پاکستان سے ہے، عشق ہو گیا، اب عشق میں وہ پاگلوں سے ادھر آ جائے، پاگل پن میں ادھر آ جائے گی، لڑکا ادھر چلا جائے گا، ٹھیک ہے، یا پھر یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آ کے پھر عشق ہو گیا ان کو، ریلیشن شپ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ بن گیا، پھر وہ مزید گہرا ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر وہ چلتے چلتے آگے لیونگ ریلیشن میں پہنچ گیا، پھر آپس میں ان کے جو باہمی تعلقات ہیں اس کی ویڈیوز بھی لیک ہو گئی، اس کے اوپر بھی ذرا نظر ڈالیے گا۔ دیکھیں یہ بالکل ایک غلط بات ہے، اور پھر اس پہ نظر ثانی کی بجائے میں تھوڑا سا کوئکلی پرانی بات کو اگر میں کنٹینیو کروں، اسی سے یہ بات ریلیٹڈ ہے۔ دیکھیں محبت کرنا یہ نفسیاتی مرض نہیں ہے، یہ تو ایک جذبہ ہے، ایک اچھا جذبہ ہے۔ محبت کرنے والے نفسیاتی مریض نہیں ہیں، لیکن محبت میں یہ جیسے ویڈیوز وغیرہ شیئر کرنے والے، اس حد تک جانے والے، وہ ریگستان کی، صحراؤں کی خاک چھاننے والے، یہ دیکھیں یہ نفسیاتی مرض ہے۔ مگر یہ سر مجھے لگتا ہے بریک میں نا آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، آپ نے پہلے کوئی اور بات کی تھی، اب کچھ اور، مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو مسئلہ ہے نا جس بات پہ آپ بات کریں، اس سے جس کو آپ محبت کا نام دینے کے بعد کہہ رہے ہیں نا کہ نفسیاتی مریض ہیں وہ لوگ، تو یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو محبت ہے نا وہ خالص ہے، وہ پیور ہے، وہ پاک ہے، اچھی ہے، مگر یہ جو وائرل کرتے ہیں نا ویڈیوز لڑکیوں کی، یا لڑکیاں بلیک میل کر کے لڑکوں کی کوئی ایسی ویڈیوز وائرل کر دیتی، یہ محبت نہیں ہے۔ جی تو پھر محبت تو صاف ہے نا۔ ایکچولی میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا جو سافٹ ویئر ہے نا وہ کچھ سال پہلے اپڈیٹ ہو گیا تھا، پھر بات لگ گئی آپ کو، نہیں کیونکہ میں بتاتا ہوں کیسے ہو گیا، کیونکہ میری خود محبت، میری خود پسند کی شادی ہے، ہوئی ہے نا، میری وائف بھی ڈاکٹر ہے، تو آپ نفسیاتی مریض تھے۔ میں دیکھیں محبت کرنے والے نفسیاتی مریض نہیں ہیں، یہی تو بول رہے ہیں، نہیں، لیکن محبت میں صحراؤں میں، دریاؤں میں خاک چھاننے والے، کچے گھڑے پہ ترنے والے، مجیاں چرانے والے، مجھے یہ بات بتائیں کہ کون سا ماں باپ چاہے گا کہ اس کے بچے بچیاں ایسی حرکتیں کریں؟ اب اسی سے جو ریلیٹڈ بات ہے، سن لینا میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر مجھے محبت ہوگی نا تو میں صحراؤں میں بھی جاؤں گی ڈھونڈنے کے لیے، اور اگر مجھے محبت ہو گئی، جس سے محبت ہو گئی اگر وہ تکلیف میں ہے نا تو میں اپنی بس پوری کوشش کروں گی کہ اس کو تکلیف سے نکالوں، چاہے مجھے دنیا کے کسی بھی کونے میں بھاگنا پڑے، دوڑنا پڑے اس کے لیے۔ اچھی بات ہے، اور اسی طرح یہاں تک بات محبت کی اچھی بات ہے، خیال کرنا اور سیکریفائز کرنا، محبت تو شادی کے بعد بھی ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، اصل میں شادی کے بعد ہے۔ اگر شادی کے بعد اب دیکھیں کوئی اگر کیا کہتی ہوں میں نیوی میں ہے، کسی جہاز میں گئے، کوئی ایسی جگہوں پہ کہیں پھنس گئے، کوئی پائلٹ ہے کہیں جہاز کہیں اور لینڈ کرنا پڑ گیا، وہ پھنس گئے، مہینہ 2 مہینہ ہو گیا، کوئی ایسی، تو بیوی پریشان ہوگی، پاگل ہوگی، ہونا چاہیے، محبت میں ہوگی اس کی، یہ محبت ہے، بالکل بیوی کو پاگل ہونا چاہیے اپنے ہسبینڈ کے لیے، ایک دوسرے کے لیے سیکریفائز کرنا، سیلف لیس ہونا، یہ محبت ہے۔ لیکن میں پتا کس محبت کی بات کر رہا ہوں کہ لڑکا لڑکی ہے نا، ماں باپ کی محبت کی تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، لڑکا ہے پسند آ گیا، جانو مانو، ریگستان کی صحراؤں میں بھی جاؤں گی، سوسائٹی کو بھی کچھ خاطر خان میں نہیں رکھا، اس کے علاوہ ماں باپ کی بھی کوئی نہیں ہے، کریئر کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، صرف محبت میں جس کو ہم کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے، یہ نفسیاتی مرض ہے۔ ادروائز محبت ایک بہت اچھی چیز ہے، آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ماں باپ سے بات کریں، ان کو اور سوسائٹی کے جو نارمز ہیں، تقاضے ہیں، یہ بات تو ہوئی، آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں اب جو سوسائڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو سوسائڈ اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں، جان دے رہے ہوتے ہیں، جان لے رہے ہوتے ہیں، یا کسی کے اوپر تشدد کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں وہ تیرے بھابھی ہے، ہٹ جا، دور ہو جا، بھائی اس نے کچھ کہا بھی نہیں ہوتا، ساتھ کھڑے ہوتے، تیری بھابھی ہے، وہ جو عجیب طریقے کے جو ریئیکشنز یہ جو نکل کے آتے ہیں باہر، ان کے بارے میں کیا کہیں؟ جی بالکل، دیکھیں نا یہ بے راروی ہے، بیہیویئر کا مسئلہ ہے، اور یہ ہے وہ اصل قسم کا نفسیاتی مرض، ہوا محبت کے نام پہ، جیسے بھی ہم نے بات کی تھی سوئسائڈ کر لی، نہیں ملا تو جی سوئسائڈ کر لی۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی وجہ سے سوئسائڈ کرنا، سوئسائڈ ہمیشہ ایک نفسیاتی مرض میں ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کون کرتا ہے؟ اب نام اس کو ہم محبت کا دے لیں۔ یہ جو ویڈیو ایک دوسرے کی ہوتی ہیں، بڑے سارے میرے پاس کیسز آتی ہیں، بیچاری لڑکیاں
محبت عشق کے نام پہ جو کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے، صرف وہی کہتے ہیں جن کو اندھی محبت سوٹ کرتی ہے. اس محبت کے چکر میں انہوں نے ان کو دے دی ویڈیوز دے دی. اب جب ہوا بریک اپ تو لڑکوں نے جی ویڈیو وائرل کر دی. اب لڑکی کو ڈپریشن ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ جب اس حد تک کسی کے اوپر ٹرسٹ کرنا اور اس حد تک چلے جانا نا، یہ ہوتی ہے ذہنی کمزوری، اور اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نفسیاتی مرض ہے. ادروائز محبت سے خوبصورت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. آپ نے پہلے کہا تھا محبت جو ہے نا ان نفسیاتی مریض لوگ کرتے ہیں. نہیں میں نے کہا ہیر رانجھا، لیلا مجنو، سونی مہیوال، سسی پنو، یہ سارے کے سارے لوگ ذہنی مریض ہیں. سر میری بات سنیں، کون سا سسی پنو نے کون سا ان کی پکچر وائرل کر دی تھی یا کسی اور لڑکے کے ساتھ سیٹنگ کروا دی تھی؟ لیلا مجنو میں بھی ایسا کوئی سین نہیں تھا کہ مجنو لیلا کے پیچھے پاگل تھا، مگر مجنو نے ایسا کوئی حرکت نہیں کی تھی کہ کسی اور کے ساتھ اس کی سیٹنگ کروا دی تھی یا لیلا اس کو ڈچ کر کے نکل گئی. دونوں کے ماں باپ تھے نا، رشتہ دار تھے، انہوں نے اس چیز پہ آبجیکٹ کیا. انہوں نے اس چیز پہ آبجیکٹ کیا پیرنٹس نے کہ جی ہمیں یہ نہیں. اب میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ اگر آج کے بچوں کے پیرنٹس بھی ایسے کہتے ہیں، پیرنٹس کی بات مانیں. پیرنٹس کو ممی ڈیڈی بن کے رہ گئے آپ تو. آج کے دور میں ناظرین اگر کوئی کوٹ پینٹ ٹائی لگا کے بیٹھ جائے نا اور ماہر نفسیات ہو اور وہ محبت کی شادی بھی کرے تو وہ جو ہے نا دماغی مریض نہیں ہے. باقی سارے واہ واہ نہیں باقی نہیں، سارے محبت کرنے والے. خود نے تو کامیاب شادی کر لی، محبت کر لی، کوٹ پینٹ ٹائی لگا کے بیٹھ گئے. باقیوں کو کہہ رہے نہیں سب کو تو نہیں کہا. میں نے تو یہ کہا کہ جو ہم نے محبت کے کریکٹر پورٹریٹ کیے ہیں نا، سے وہ کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. سر میری بات سمجھے، خدا کا خوف کرے. میں آپ کو صرف ایک چیز سمجھا رہی ہوں کہ آپ ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر میں بھی اپنی جگہ بہت ٹھیک ہوں. آج جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محبت کرنے والے لوگ نفسیاتی مریض. نو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محبت میں اس حد تک جو 2-4 کریکٹر میں نے آپ کو بتائے، اگر کوئی ویسا کام کرتا ہے تو وہ نفسیاتی مرض ہے. سر وہ محبت نہیں ہے نا. تو پھر ہم نے یہ سارے کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ کوئی ویڈیو وائرل کر رہا ہے لڑکی کی، کوئی لڑکا جو ہے نا بدتمیزی کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے. ریگستانوں کی خاک چھاننا، ڈوبنا ہے یا ترنا ہے، مرنا ہے یا یہ کرنا ہے، تو اور ہم کس کو محبت کہتے ہیں؟ تو وہ تو اس کو نفسیاتی مریض تو مت کہنا. وہ لوگ نفسیاتی مریض تو نہیں تھے. وہ بالکل تھے، لیکن محبت کرنے والے نفسیاتی مریض نہیں ہیں. جو آج کل کر رہے ہیں ٹھیک طرح سے کر رہے ہیں نا، وہ کوئی نفسیاتی مریض نہیں ہے. خود میں ان کو ہاں بالکل خود مجنو بھی ہے، خود میں سارا کچھ. میں خود مجنو نہیں ہوں. بیسیکلی بات یہ ہے کہ دیکھیں میں نے جیسے بتایا، چلے میں آپ کو بتاتا ہوں. ویسے میری بات سنیں، ٹائم ختم ہو گیا. آج کل کے لیلا مجنو پہ مٹی ڈالیں. بس مجھے ایک بات سمجھ آ گئی، کوئی اگر ماہر نفسیات ہے، کوٹ پینٹ ٹائی پہنا ہے، تو وہ جو ہے نا نفسیاتی مریض نہیں ہے، اس کی محبت صحیح ہے. باقی سب کی محبت ٹھیک ہے.